بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مقدس جسم اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی ناکام کوشش بھی کی گئی۔ یہ 557 ہجری کی بات ہے کہ جب ایک مذموم سازش کی کوشش کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قبر مبارک سے نکال کر قبضے میں لے لیا جائے۔ اس کے لیے 2 نصرانیوں کو مدینہ پاک میں بھیجا گیا، جنہوں نے جا کے یہ ظاہر کیا کہ وہ اندلس سے آئے ہیں اور مغربی علاقے سے۔ یہ دونوں اشخاص مدینہ میں پہنچ کر اس مقام پر ٹھہرے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ یہ دن بھر عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کے اندر مال و متاع تقسیم کرتے، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ایک اچھا اور نیک انسان متعارف کروا لیا۔ در حقیقت یہ دونوں نصرانی ایک مذموم سازش کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف رہتے۔ جب رات کو لوگ سو جاتے تو یہ رات کو ایک سرنگ کھودنے میں مصروف ہو جاتے، جس سرنگ کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف تھا۔ اس سرنگ سے جو مٹی نکلتی، اس مٹی کو یا تو قریب والے کنویں میں پھینک دیتے یا تو پھر چمڑے کے اندر ڈال کر قریب کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں پھینک آتے اور لوگوں کے اندر یہ ظاہر کرتے کہ وہ جنت البقیع کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ دونوں نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے تو انہوں نے سازش کرنا شروع کر دی کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکال کر قبضے میں لے لیا جائے۔ ٹھیک انہیں دنوں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 بوڑھے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمود، مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھے اور 2 نفل نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ مسلسل 3 مرتبہ یہی خواب آیا تو آپ گھبرا کر اٹھے اور اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور اس کو سارا ماجرا سنایا۔ جمال الدین نے مشورہ دیا کہ حضور، مدینہ میں کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے تو ہمیں فوراً مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بقیہ رات مدینہ سفر کے لیے تیاری شروع کر دی اور صبح ہوتے ہی مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ قافلے میں 20 آدمی اور تھے اور بہت ساری سواریاں، اونٹ، گھوڑے وغیرہ اور سامان وغیرہ بھی تھا۔ 16 دن مسلسل دن رات سفر کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے سفر میں 1000 اونٹ، گھوڑے اور دیگر بہت ساری سواریاں تھیں جو مال و متاع کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں پہنچ کر نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ وہیں پر تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے اعلان کروا دیا کہ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ سلطان نور الدین زنگی بنفس نفیس مدینہ میں موجود ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارا مال و متاع لے کے آئے ہیں جو مدینہ کے باشندگان میں تقسیم کریں گے اور ہر عام و خاص سے خود ملاقات کریں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کا یہ فرمان سنتے ہی مدینہ کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے ہر ایک فرد کو مال تقسیم کر رہے تھے اور ہر ایک فرد کا بغور جائزہ بھی لے رہے تھے، لیکن آپ کو ان تمام لوگوں میں وہ 2 اشخاص نظر نہ آئے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، 2 شخص ایسے ہیں جو بہت نیک اور پارسا ہیں، جو کسی سے کچھ نہیں لیتے اور خود صدقات وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سلطان نے حکم دیا کہ ان کو فوراً میرے پاس لے کے آؤ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ان 2 اشخاص کو پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان 2 بوڑھے اشخاص کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لہذا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اندلس کے رہنے والے ہیں اور مغرب سے آئے ہیں، حج کے ارادے سے آئے ہیں اور ہم نے یہاں پر اس خوبصورت شہر میں رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ سلطان نے بار بار ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ان کا جواب ہر بار یہی تھا۔ لہذا سلطان نے فیصلہ کیا اور مدینے کے چند رہائشیوں کو لے کر ان کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو ان کے گھر کے اندر بہت سارا مال و متاع موجود تھا اور الماری کے اندر بہت خوبصورت قرآن مجید بھی موجود تھا، لیکن جب سلطان نے قالین اٹھایا تو اس قالین کے نیچے ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ جب اس دروازے کو کھولا تو اس دروازے کے نیچے ایک سرنگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ مدینہ کے شہری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور شرمندہ ہونے لگے کیونکہ وہ ان کو بہت پارسا اور نیک سمجھتے تھے اور ان سے صدقات و خیرات وغیرہ بھی لیتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے کہ مدینے کے اندر ان جیسا نیک کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا سلطان نور الدین زنگی نے فوراً ان دونوں کا سر
قلم کر دیا اور اس سرنگ کو جہاں تک پانی تھا وہاں تک سیسا پگھلائی دیوار کے ساتھ بھر دیا اور روضہ مبارک کے پاس بہت خوبصورت اور مضبوط دیواریں بنا دی تاکہ آئندہ کوئی بھی روضہ مبارک کے پاس جانے کی جرات نہ کر سکے۔ میرے دوستو، آج بھی ہمارے اندر بہت سارے ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ جب سے اسلام آیا ہے تب سے اسلام کے ساتھ اسلام کے دشمن بھی آئے ہیں اور یہ ہمیشہ اسلام کا برا چاہتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نام نہاد مسلمانوں سے بچ کے رہیں جو اسلام کی بقا نہیں بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔